لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں شیخ مفید کی ایک رائے بیان کی تھی. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لیکن وہ ہم نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ یہ شیخ مفید کی نظر ہے. در حقیقت چونکہ ایک نقطے کی وجہ سے ہم نے اس بات کو چھیڑا تھا، زیادہ وضاحت نہیں کی تھی، لیکن آج تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں کہ ملاقات امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف چونکہ یہ ملاقات ایک ذہن میں ہمیں محسوس ہوا کہ مومنین کے ذہن میں ایک ایسا، جوانوں کے ذہن میں، بچوں کے ذہنوں میں، کہ ملاقات امام زمانہ یہ ایک نارمل سی بات ہے. چند عمل کرنے کے بعد انسان ملاقات سے مشرف ہو سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء میں ہمارے پاس 3 سے 4 ایسے بزرگ علماء جو اس نظریے کے قائل ہے. اگرچہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے مد مقابل ہمارے پاس تواتر کے ساتھ روایات، واقعات موجود ہیں، تواتر کے ساتھ. لیکن شیخ مفید اپنی کتاب مسائل العشرہ فی الغیبہ، اس کتاب میں شیخ مفید سے نقل کیا گیا کہ شیخ مفید قائل اس بات کی کہ غیبت میں امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے. اسی طرح شیخ کاشف الغطا، شیخ فیض کاشانی، یہ بزرگ علماء قائل تھے کہ غیبت میں امپاسبل ہے امام سے ملاقات. لیکن چونکہ ہمارے پاس واقعات موجود ہیں
اور واقعات میں بھی ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہر واقعے کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے ہیں، حتیٰ چاہے مقدس اردبیلی ہو، سید مہدی بحر العلوم ہو، اگرچہ ان سے منسوب واقعات ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اب مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ شیخ مفید کے نام توقی، شیخ مفید کے نام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو توقی مبارک ہے، یہ توقی اس میں خود بڑی بحث ہے۔ دیکھیں، ایک ہم عوام کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، ایک علماء کے لیول پہ گفتگو ہوتی ہے، مرجع لیول پر گفتگو ہوتی ہے۔ جب اس لیول پہ گفتگو ہوتی ہے تو بڑی ہائی کلاس کی گفتگو ہوتی ہے اور بڑی عمیق گفتگو ہوتی ہے۔ ہم تو بہت ہی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر ہم اس طریقے سے نشر کرتے ہیں، جیسے جیو کی اور باقی اخبار اور نیوز کی رپورٹوں کو ہم جس طریقے سے آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں فقط ایک مثال دوں، اصول کافی۔ اصول کافی کس کی کتاب ہے؟ شیخ یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب فقیہ جب فتویٰ دینے کے اس پر آتا ہے تو اب جو اس کے ہاتھ میں اصول کافی ہے، یہ جو ہاتھ میں فروع کافی، چونکہ فتوے میں شیخ یعقوب کلینی کی کافی کے دو حصے ہیں، ایک اصول کافی، ایک فروع کافی۔ فقیہ کا تعلق یعنی مجتہد کا تعلق فروع کافی سے ہے۔ تو اب فروع کافی وہ بازار میں جاتا ہے، ایک فروع کافی لے کر آ گیا، مجتہد کو فتویٰ دینا ہے، حکم خدا بیان کرنا ہے۔ ہم اور آپ تو کتاب کسی بھی بک اسٹال سے لے کر آ جاتے ہیں اور پڑھ لی ہم نے، لیکن فقیہ جب مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو اس کو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ وہ ہے جو شیخ یعقوب کلینی نے لکھا تھا، ایک ایک لفظ، کیونکہ ایک ایک لفظ سے فتوے میں تبدیلی آتی ہے، ایک ایک لفظ سے فتووں میں فرق آتا ہے، حتیٰ بعض اوقات واو اور ان اس کے اختلاف سے فتووں میں فرق آتا ہے۔ تو فقیہ اس کے لیے یہ ہر چیز کی وہ تحقیق کر کے آگے بات بڑھاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مسائل جو ملاقات کے مسائل ہیں، اس میں ہمارا اور آپ کا جو ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں باقی روایتوں کی طرح ہیں، اس کا حال بھی باقی روایتوں کی طرح ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم تر، کہ جس طریقے سے ہم اخلاقی روایات بیان کرتے ہیں سپورٹ میں، اسی طریقے سے ان واقعات میں کو بھی سپورٹ میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے سید رشتی کا واقعہ شیخ عباس قمی نے کتاب مفاد الجنان میں لکھا، چونکہ اس میں 3 چیزوں کی تاکید تھی، وہ 3 چیزیں کہ جو پہلے سے ہی مسلم ہیں: زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ اور نماز شب۔ وہ سید رشتی کی ملاقات کی جس کو خود شیخ عباس قمی نے کتاب میں لکھا، تو ایسا نہیں کہ شیخ عباس قمی نے سید رشتی کا یہ واقعہ لکھا تو آپ کہیں قسم حضرت عباس علیہ السلام کی یہ ملاقات سید رشتی سے ہوئی تھی۔ یہ اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے انسان کو زیادہ عام عوامی بننا پڑے گا، عام عوام بننا، چونکہ عام عوام زود باور ہوتی ہے، جلدی اطمینان ہو جاتا ہے۔ توجہ کریں، یہ ملاقات امام، خود ملاقات امام جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اگرچہ ہمارے پاس اجمالی تواتر اجمالی ہے کہ امام کی ملاقات، حتیٰ اس میں بزرگان یہ کہتے ہیں صاحب کفایہ آخوند خراسانی جو آج کے مراجعین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آخوند خراسانی پردادا بنتے ہیں۔ آج کے مراجعین کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پردادا، یعنی کیا مطلب پردادا؟ یعنی آج کے مراجعین اگر سیستانی، اگر وحید اور یہ جو آج کے مراجعین ہیں، ان کے استاد اگر خوئی اور خمینی وغیرہ، ان کے استاد اگر نائنی، اگر کمپانی وغیرہ، اور ان کے استاد آخوند خراسانی، تو یہ استادوں کے پردادا کے اعتبار سے رشتہ بنتا ہے۔
وہ آخوند خراسانی کے درس خارج جو آج اصول کا ہوتا ہے وہ آخوند خراسانی کی اس کتاب پہ ہوتا ہے. وہ آخوند خراسانی کہتے ہیں اوحدی شاذ و نادر افراد جو ہے شاید ملاقات کر سکتے ہیں. اوحدی کا لفظ ہوتا ہے استعمال کیا جاتا ہے، اوحدی واحد سے نکلا ہے، اس کا بھی اس میں تصغیر ظاہراً بنا ہے. اوحدی اس میں تصغیر نہیں ہے. اوحدی افراد کم و نایاب افراد کہ جو امام سے ملاقات سے مشرف، آخوند خراسانی جیسی شخصیت. لہٰذا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے، اور اگر ملاقات بھی ہے تو حتیٰ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت کہ امام سے ملاقات، کیونکہ امام کے ابدال، امام کے خاص بندے کچھ ہوتے ہیں، امام کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، 40 کا عدد ہے. اب یہ بھی کوئی روایتوں میں ظاہراً کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی ایک شہرت ہے. شہرت یعنی کوئی حتمی شہرت نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ حتمی کہنا کہ امام سے ملاقات یہ انتہائی دشوار امر ہے. توجہ کریں، یہ مسئلہ ملاقات اس کو ہم جو موضوع ہم نے بحث بھی قرار دیا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری بات مزید واضح ہوگی کہ ہم نے کیوں اس موضوع کو موضوع قرار دیا. لیکن توجہ کریں کہ غیبت کے زمانے میں ایک روایت جو جذباتی جوانوں کے لیے، چونکہ مسئلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ دیکھیں امام زمانہ جو روایتوں میں ہمیں آئمہ نے بیان کیا. کل آپ کی خدمت میں نے زیارت آل یاسین کی بھی مناسبت اور زیارت آل یاسین کے بارے میں بتایا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی امام سے آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زیارت آل یاسین کی تلاوت کریں. دعائے عہد اللہم رب النور العظیم رب یہ والی جو دعا ہے جس کے آخر میں 3 مرتبہ ران پہ مار کے دعا کرتے ہیں، دعائے عہد، اس کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت کہ جو شخص شب و روز 40 صبح کو، معذرت کے ساتھ 40 صبح کو، اور ظاہراً اگرچہ مفاتی میں فجر کی نماز کے بعد کا نہیں لکھا، لیکن اللہ مجلسی نے کتاب بہار میں ظاہراً لکھا ہے فجر کی نماز کے بعد 40 دن تک انسان اگر دعائے عہد کو پڑھے گا اور ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا تو جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کو اختیار دیا جائے گا، چوائس دی جائے گی کہ اگر تم امام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو شامل ہو جاؤ. یہ دعائے عہد کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ دعائے عہد مومن کوشش کریں، انسان دن میں 1 مرتبہ اپنے زمانے کے امام سے ایک توسل کریں، اور یہ دعائے عہد بھی اس طرح پڑھیں کہ دعائے عہد پڑھیں، ایسا نہ پڑھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جب انسان کو دعائے عہد یا کوئی بھی دعا یاد ہو جاتی ہے تو انسان کی زبان آگے جا رہی ہوتی ہے اور انسان کا دماغ پیچھے ہوتا ہے، بلکہ انسان کو پھر تو پتہ بھی نہیں چلتا. انسان تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا تو نہیں پتہ چلتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کیا. بعض اوقات اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ دیکھے تو یہ بھی اگرچہ کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک بے احترامی ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. غیبت کے بارے میں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ یہ غیبت کا دور، غیبت کا زمانہ انتہائی اہم دور ہے، اہم زمانہ ہے بالخصوص شیعوں کے لیے، اور روایتوں میں بیان کیا گیا کہ غیر ان اللہ یحب ان یمتحن شیعتہ، کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اس طویل غیبت کے ذریعے شیعوں کا امتحان لیں. کسی غیر کا امتحان نہیں ہے، وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے امتحان گاہ میں آنے کا، اس کو ایڈمٹ کارڈ ہی نہیں ملے گا ایگزامینیشن ہال میں آنے کا. ایگزامینیشن ہال میں ایڈمٹ کارڈ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ ایڈمٹ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین کی ولایت جس کے پاس ہے اس کا امتحان ہے. لیکن امتحان ہے، سخت امتحان ہے، جس امتحان میں گمراہی ہے، ضلالت ہے. لہٰذا ائمہ اطہار علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں کل
آدھی روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، زرارہ جیسے شخص کو، زرارہ جیسا شخص کہ جو امام سے روایت کے مطابق سب سے پہلے جنت میں ملاقات کرے گا، امام نے جب یہ کہا، امام سے سوال کیا تو امام نے کہا کہ لوگ شیعہ شک کریں گے، پیدائش کے بعد شک کریں گے، ولادت میں شک کریں گے، طویل غیبت، اتنی طویل غیبت ہو جائے گی کہ انسان شک کرے گا۔ تو اس وقت زرارہ نے کہا تھا کہ لو ادرک تو حاضر زمان، اگر میں اس زمانے کو اگر درک کر لوں تو کیا کروں؟ یعنی زرارہ کو فکر ہے، جنہوں نے اس زمانے کو درک نہیں کرنا تھا وہ تو الحمدللہ، انشاءاللہ یہ الحمدللہ کی وجہ بعد میں بیان کروں گا اس جملے کی، الحمدللہ ولایت پر باقی رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور منتظرین میں اپنا نام لکھوا لیا۔ زرارہ نے بات ختم ہو گئی ان کی، اب پریشانی ہمارے لیے ہے، فکر ہمیں کرنی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرتے دم تک ہمارا کیا حال ہے، مرتے دم تک ہمارا اینڈ، چونکہ اصل چیز اینڈ ہے، اصل چیز انسان کا اختتام ہے، اصل چیز انسان کا آخر وقت ہے، وہ آخر وقت انسان کہاں کھڑا ہے، اس کے اسٹیٹس میں کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ یہ آخری وقت انتہائی اہم ہے۔ اب یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے، اگرچہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ارزش ہے، اس کی قیمت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ جتنا انسان خدا سے دعا کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متوسل رہے گا، اتنا ہی اس کے آخر وقت کے لیے اس کے لیے سرمایہ ہوگا۔ لیکن جو اصل وقت ہے وہ اس کا اینڈ ٹائم ہے، وہ آخری وقت ہے کہ جہاں پر انسان کی آزمائش مکمل ہوگی، اور وہی وقت ہوگا کہ جو قیامت کے دن اس کے رزلٹ کا سبب بنے گا۔ لہٰذا امام زرارہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے کو پالوں تو کیا کروں؟ تو مشہور و معروف دعا امام علیہ السلام نے تعلیم دی۔ خدا کے لیے ہم اپنے بچے نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ نماز کے بعد مختصر سی تعقیبات، تسبیح، بالخصوص تسبیح حضرت زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فراموش نہ کیا جائے۔ کہ چھٹے امام مفاد الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تسبیح یعنی وہ تسبیح جس میں فرشتوں کو پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے، فرشتوں کو پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر کہاں شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، اور الحمدللہ کہاں شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ خلاصہ ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تسبیح پڑھتا ہے خدا اسے 1000 رکعت سے زیادہ فضیلت اور ثواب رکھتی ہے یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہ تسبیح، اور انسان مختصر سے اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ زرارہ کو امام تعلیم دے رہے کہ اگر اس زمانے کو پالو تو اس دعا کو پڑھو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک۔ الحمدللہ یہاں پر بہرحال ہمارے استاد بھی تشریف فرمائے ہیں، ان کی شان میں گستاخی اور جسارت یہ انہی کے راؤنڈ ٹیبل کے یاد کروائی ہوئی ہمارے یہ دعا ہے، یہ دعا ہم نے اسی راؤنڈ ٹیبل میں یاد کی تھی۔ الحمدللہ اگرچہ مجلس میں ہمیں کام آ جاتی ہے، نماز کے بعد پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو، لیکن نماز مجلس میں تو ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک، لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ خوب یہ دعا انسان پڑھے۔ اب یہاں پر ایک بات اس دعا پر آ گئی تو انسان توجہ کریں۔ یہ دعا ہمارے ایک دوست نے بھی ایک مرتبہ سوال کیا تھا، اس وقت تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ان کو کوئی جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک اس دعا کے سلسلے میں ایک سوال ہے جو شاید آپ کے ذہن میں کبھی پیدا ہو، اگر نہیں ہے تو چلے میں پیدا کر دوں۔ عام طور پر ہمارے پاس روایات ہے زیارت جامعہ کبیرہ میں، اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات ہے۔ کیا ہے روایات؟ بنا وحد اللہ، بنا عرف اللہ، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام، کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم امکان میں، عالم امکان کس کو کہتے ہیں؟ عالم امکان کہتے ہیں جتنے بھی خدا کی مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، جس کو خدا نے خلق کیا۔ کس کو خدا نے خلق نہیں کیا ہے؟ صرف خدا کی ذات۔ خدا کی ذات کے علاوہ یہ سب کے عالم امکان ہے، یہ سب عالم امکان ہے، یہ سب عالم امکان ہے۔
عالم امکان میں اگر خدا کو اگر پہچانا گیا ہے، عالم امکان میں اگر خدا کی عبادت ہوئی ہے، عالم امکان میں اگر خدا کی توحید کو اگر مانا گیا ہے، پہچانا گیا ہے، تو اہل بیت فرماتے ہمارے ذریعے سے ہے، بنا وحد اللہ، بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے فرشتوں نے خدا کی تسبیح کی، ہمارے ذریعے سے فرشتوں نے خدا کو پہچانا، خدا کی معرفت حاصل کی، بس بنا عرف اللہ، بنا عرف اللہ۔ لیکن توجہ کریں یہ جو دعا آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ دعا کا اسٹائل بالکل برعکس ہے، یہ دعا بالکل برعکس ہے۔ ہمارے پاس زیادہ جامعہ کبیرہ کے علاوہ بھی روایات ہے کہ جس میں امام نے یہ فرمایا بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا۔ لیکن اس دعا کو اگر آپ دیکھیں تو معاملہ برعکس ہے۔ کیا ہے معاملہ یہاں پر؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، خدایا تیری معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تیری معرفت حاصل نہ ہوئی تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ خدایا رسول کی معرفت عطا کر، اس لیے کہ اگر رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو پھر تیرے ولی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اوپر سے سلسلہ ہے، تو یہ در حقیقت اینگلز ہیں، دو اینگل ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، یا خدا سے معلول کی طرف یا معلول سے خدا کی طرف، کہ ہمارا اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے، ہمارا اور آپ کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی معرفت ہے جو رسالت تک پہنچاتی ہے اور امامت تک پہنچاتی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں، کل آپ کی خدمت میں نے فرزدق کا واقعہ، فرزدق کے اشعار کے ایک شاید میرے خیال سے کتنے شعر پڑھے تھے؟ شاید ایک شعر پڑھا تھا میرا خیال ہے، یا دو شعر پڑھے تھے۔ درود پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ وہ فرزدق کہ جنہوں نے 41 اشعار فی البدی چوتھے امام کے محضر میں، چوتھے امام کے سامنے فی البدی فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام پر 41 اشعار کا قصیدہ پڑھا، اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ شاید یہی وہ موڑ تھا۔ توجہ کریں، یہ اتفاق سے نہیں معلوم، ہمارے آج کل بچے جو وہ واٹس ایپ پہ ان کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ اہل بیت کے خلاف واٹس ایپ پہ پیغامات بنائیں، کبھی عزاداری کے خلاف، کبھی ولایت کے خلاف، کبھی ماتمداری کے خلاف، کبھی رونے کے خلاف، ماشاءاللہ سے جو وہ بن رہے ہوتے اسی واٹس ایپ کے میسیج میں، کہ فرزدق کا تذکرہ چوتھے سید الشہداء کے واقعے میں بھی ہے کہ جب امام مکے سے سید الشہداء جب مکے سے نکل رہے تھے تو اس وقت فرزدق سے ملاقات ہوئی تھی، اور فرزدق نے کوفے کی خبر دی تھی، لیکن وہ زمانہ فرزدق کا بنی امیہ کا زمانہ تھا، فرزدق ابھی تک منقلب نہیں ہوئے تھے، چونکہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فرزدق کا تعلق بنی امیہ کے حکمرانوں اور حشام بن عبد الملک سے، اور ان کی شعراء میں فرزدق کا شمار تھا۔ شاید یہی وہ نقطہ تھا، یہ شاید وہی موڑ تھا کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہے مجلسوں کی برکتیں، یہ ہے ذکر اہل بیت کی برکت، کہ فرزدق یہ وہ موڑ تھا جہاں بنی امیہ کو چھوڑ کر بنی ہاشم اور سید سجاد کی خدمت میں فرزدق آئے، اور امام نے ان اشعار کے اوپر فرزدق کو 12,000 درہم بے عنوان ہدیہ عطا کیا تھا۔ تو یہ فرزدق ایک شعر لکھتے ہیں، یہ اللہم عرفنی نفسک جو آپ کی خدمت میں نے ابھی عرض کیا، یہ والی دعا فرزدق، یہ میں نے کہا نا فرزدق کے اشعار کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرزدق کے اشعار عجب نہیں کہ یہ دیبل کی طرح روح قدس نے فرزدق کی زبان پر جاری کیا ہو، جس طریقے سے 8ویں امام نے دیبل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ فرزدق کی یہ اشعار زیارت جامعہ کبیرہ جو ہمارے 10ویں امام کے تعلیم کردہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اس کے الفاظ زیارت جامعہ کبیرہ سے ملتے ہیں، کہ کل آپ کی خدمت میں نے کہا تھا کہ یہ ایک شعر پڑھا تھا کہ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، یہ زیارت جامعہ کے ساتھ زیارت جامعہ سے میچ کرتا ہے۔ بس فرزدق کی معرفت کا لیول دیکھیں، فرزدق کی معرفت کا لیول دیکھیں۔ اب فرزدق کہتے ہیں من یعرف اللہ یعرف اولویت ذا فالدین من ھذا البیت نالہ الامم۔ فرزدق کی اب چونکہ
فرزدق کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ جب حشام سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو حشام نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی سبکی کو چھپانے کے لیے، اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو اس وقت فرزدق نے کہا انا اعرفہ، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. اور وہاں پر فرزدق نے تعارف کروانا شروع کیا. اشعار کی ابتدا شروع کے جو اشعار تھے فرزدق کیا پڑھتے ہیں؟ فرزدق کہتے ہیں ھذا الذی، جس کے بارے میں تو نے کہا نا کہ من ھذا، کون ہے یہ؟ ھذا الذی تعرفہ البتا و بتعتہ البیت یعرفہ والحل والحرم، یہ جس کو تو نہیں جانتا میں اس کی شناخت کراتا ہوں کہ یہ کون ہے. یہ وہ ہے کہ تعرفہ البتہ، کہ مکہ اور مکے کا چپا چپا اس کو جانتا ہے. مکہ اور مکے کا چپا چپا اس کو جانتا ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت خانہ کعبہ اس کی معرفت رکھتا ہے، حل و حرم اس کی معرفت رکھتے ہیں. اس کے بعد چند اشعار اور ایک شعر آگے جا کے یہ پڑھتے ہیں، توجہ کیجیے گا. کیا کہتے ہیں فرزدق کہتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم ما اذا جاء یستلم. کہتے ہیں فرزدق کہتے ہیں، اب مدح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. تو نے کہا نا یہ کون ہے؟ فرزدق کہتے ہیں لیس قولک من ھذا بظاہرہ، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. تیرے اس عدم اعتراف اور عدم معرفت سے اس کے رتبے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کا رتبہ کوئی نہیں گھٹے گا. کیوں؟ لیسا، کیا کہا؟ لیسا قولک من ھذا، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں. کیوں؟ العرب یعرف من انکرت والعجم، اس لیے کہ جس کا تو انکار کر رہا ہے اس کو عرب جانتے ہیں، اس کو عجم جانتے ہیں. اس کو عرب کو معرفت ہے، عجم کو معرفت ہے کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا جاء یستلم، کہ جب، توجہ کیجیے گا، کل آپ کی خدمت میں مجھے یاد نہیں کہ یہ شعر پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں نے حذف کر دیا. اب مجھے مجبوری میں یہ پڑھنا پڑ رہا ہے. کل یہ شعر پڑھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، فرزدق والا. کون سا؟ کہ جب رکن یمانی کو اگر پتہ، رکن حجر اسود کو اگر پتہ چل جائے کہ آنے والا کون ہے، یہ کل شعر پڑھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ اگر حجر اسود کو اگر پتہ چل جائے کہ کون ہے آنے والا تو قبل اس کے کہ یہ ان کی زیارت کرتا، یہ آنے والا ان کی زیارت کو جاتا، خود رکن حجر اسود سے حجر اسود اٹھ کر ان کے قدموں کا نہیں، اس مکان کا بوسہ لیتا جہاں پر انہوں نے قدم رکھے ہیں. نہیں کہا قدموں کا، اتنی جسارت نہیں، اس جگہ کا، ما وطل قدم، جہاں پر قدم رکھے ہیں اس جگہ کا بوسہ لے. اور اس کے بعد یکاد یکاد یمسکہ عرفان راحتہ. آپ لوگ جانتے ہیں جن لوگوں نے حج کیا ہے، حج پہ جاتے ہیں، حاجی کی اولین کوشش یہ ہوتی کہ جا کے حجر اسود کی زیارت کریں، اور مستحب ہے کیونکہ حجر اسود در حقیقت کیا ہے؟ حجر اسود کا امام فرماتے ہیں حجر اسود کو جا کے مس کرنا یہ در حقیقت، توجہ کیجیے گا، حجر اسود کو یہ مس کرنا، استعلام کرنا، حجر اسود کو جا کے ہاتھ لگانا، یاد رکھیے گا دور سے کافی نہیں ہے. اگرچہ حالت مجبوری میں کہا کہ دور سے بھی اگر کر لیں تو کافی ہے، ورنہ مستحب ہے بالخصوص مرد حضرات کے لیے کہ جائے اور حجر اسود کا ہاتھ، حجر اسود کو ہاتھ لگائے. کہ امام فرماتے ہیں یہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ یہ حجر اسود کو مس کرنا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ ہماری ولایت کی بیعت ہے، یہ ہماری ولایت کی تجدید بیعت ہے. وہ ولایت کہ جس کو تم نے عالم زر میں کہا تھا بلا، جس کو تم نے قبول کہا تھا، قبول کیا تھا. مومن جب جاتا ہے حجر اسود پر اور ہاتھ لگاتا ہے تو یہ در حقیقت تجدید بیعت ہے. اب کیوں حجر اسود سے تجدید بیعت ہے؟ یہ ایک تفصیلی روایت ہے کہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کیونکہ یہ حجر اسود پتھر نہیں ہے خالی، بلکہ پہلے فرشتہ تھا. اور قیامت کے دن بھی روایت بیان کرتی ہے کہ خداوند متعال اس کو 2 آنکھیں عطا کرے گا، زبان عطا کرے گا، تاکہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ جن لوگوں نے عالم زر میں ولایت کو
ہاں کہا تھا جنہوں نے وفا کیا ان کے حق میں گواہی دے گا، اور جنہوں نے وفا نہیں کیا، ولایت امیر المومنین کو ترک کر دیا، ولایت امیر المومنین کو قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں گواہی دے گا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا۔ کل آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ جو مقام ہے، مقام حجر اسود اور باب کعبہ، یہ جو مختصر سی چھوٹی سی دیوار ہے، یہاں سے ایک ٹرائنگل بنتا ہے، جو آپ ٹرائنگل بنائیں کہاں پہ؟ مقام ابراہیم پر۔ یہ مقام حتیم کا علاقہ کہلاتا ہے، حتیم کا، کہ روایتوں میں کہا گیا حتیم بین رکن والمقام ہے، رکن حجر اسود، مقام ابراہیم، اس کے درمیان کے حصے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اور روایت بیان کرتی، یہی چھٹے امام کی روایت بیان کرتی جس میں حجر اسود کی تفصیلی روایت، تفصیلی امام نے فضائل بیان کیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دیوار کو پشت کر کے بیٹھے ہوں گے۔ کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، یہ میں نے سنا ہے خود، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرداب سے آپ ظہور فرمائیں گے۔ نہیں، ایسے کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سرداب سے آپ ظہور فرمائیں گے۔ اگرچہ سرداب ہمارے لیے متبرک جگہ ہے، کیونکہ امام کی عبادت کی جگہ ہے، امام کی غیبت صغریٰ کی جگہ ہے، لہٰذا ہم جاتے ہیں وہاں پہ متبرک ہوتے ہیں، متبرک و متوسل ہوتے ہیں، زمانے کے امام سے متوسل ہوتے ہیں۔ حتیٰ بزرگان جیسے سید رضی بن طاؤس کے بارے میں ہیں کہ وہاں پر گئے اور حتیٰ امام زمانہ کی آواز کو انہوں نے سماعت فرمایا تھا کہ امام وہاں پر اپنے شیعوں کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ سید رضی بن طاؤس فرماتے ہیں بس یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ متبرک جگہ ہے، انسان جا کے عبادت کرے اور زیارت امام زمانہ اور توسل وغیرہ کرے، جتنا ہو سکے یہ سرداب کے اعمال بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یعنی غیبت صغریٰ کا آغاز 260 ہجری وہ سرداب سے ہوا تھا، لیکن جہاں تک ظہور کی بات ہے، جو غیر ہم پر اعتراض کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام سرداب میں ہوتے ہیں، نہیں، سرداب میں ہوتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، سرداب میں امام مشرف کرتے ہیں، بعض ایسے واقعات ہیں کہ جس میں امام مشرف کرتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے امام کی زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، امام ہماری آواز کو سنتے ہیں اور امام ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، امام ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور اس پر جواب عنایت کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے بس ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس سرداب متبرک جگہ ہے، لیکن وہاں سے ظہور نہیں ہوگا، بلکہ ظہور جو ہوگا تمام مسلمانوں کا، ظاہراً تمام مسلمانوں، باقی مسلمانوں کے پاس بھی یہ روایت ہے جو ہمارے پاس ہے کہ امام کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ امام مکہ معظمہ سے، مکہ مکرمہ سے جو کوئی امام ظہور فرمائیں گے، اور کون سا مقام ہوگا؟ یہی حتیم کا مقام ہوگا، یعنی جہاں پر حجر اسود نصب ہے اور جو کعبے کا دروازہ ہے۔ یہ جو مختصر سی دیوار ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری حجت ان کو پشت کیے ہوئے ہوں گے، اور خدا کی قسم سب سے پہلے آسمان سے ایک پرندہ آئے گا اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا، واللہ کہ وہ آنے والا جز کوئی نہیں ہوگا مگر جبرائیل امین علیہ السلام ہوں گے۔ پس جناب جبرائیل سب سے پہلے اس روایت کے مطابق بیعت کرنے والے ہوں گے اس مقام پر۔ اب توجہ کریں آپ، یہ حجر اسود کہ مستحب ہے کہ انسان جا کے استعلام کرے، انسان جا کے اس کی زیارت کرے۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث کو سن لیجئے حجر اسود کی۔ یہ حدیث ٹائم پاس کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، تاکہ فرزدق کی معرفت کا لیول پتہ چلے، فرزدق کی معرفت کا لیول پتہ چلے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے در حقیقت یہ سفید پتھر تھا، جب آسمان سے اترا تو سفید پتھر کی شکل میں تھا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بعض روایتوں میں مشرکین کا لفظ آیا ہے اور بعض میں گنہگاروں کی آیا ہے، کہ گنہگاروں اور مشرکین کے مسح کرنے کی وجہ سے اس کی سفیدی سیاہی میں منقلب ہو گئی ہے، یہ پتھر سیاہ پڑ گیا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اب توجہ کیجئے گا، اس وقت شعر سمجھ میں آئے گا جب یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی اصلی حالت پر اگر
باقی رہتا تو دنیا میں کوئی ایسا مریض نہ ہوتا جو حجر اسود سے مس ہوتا اور وہ شفا نہ پاتا۔ یہ حجر اسود اگرچہ آج بھی وہ متبرک ہے، آج بھی وہ تجدید بیعت ہے، ہم ہر متبرک چیز کی زیارت کرتے ہیں، اس سے متبرک ہوتے ہیں، اس سے تبرک لیتے ہیں، اس سے شفا لیتے ہیں، اس سے فوائد لیتے ہیں، اس سے انتفاع لیتے ہیں۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جا کے حجر اسود کی زیارت کریں۔ اب توجہ کریں، دنیا حجر اسود کو مسح کر رہی ہے تاکہ اس کی برکتوں کو لے سکے، اس کے فیوزات کو لے سکے، اس کی شفا کو لے سکے۔ اب شاعر فرزدق کیا کہتے ہیں؟ فرزدق کہتے ہیں یکادو یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم، کہ جب آنے والا آتا ہے حجر اسود پہ ہاتھ لگاتا ہے تو حجر اسود اس کے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے جب وہ آنے والا اس کو چومنے آتا ہے۔ حجر اسود یعنی دنیا جس سے لیتی ہے وہ اہل بیت سے لیتے ہیں۔ معرفت کا لیول دیکھیے۔ آج اگر کوئی شاعر یہ یا کوئی خطیب وغیرہ سی بات کہیں تو ممکن ہے غلو کا فتویٰ لگ جائے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ فرزدق کا شعر کوئی آتھنٹسٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حجیت نہیں ہے، فرزدق غیر معصوم ہے، لیکن چونکہ چوتھے امام کی محضر میں، چوتھے امام کی خدمت میں، چوتھے امام کے سامنے یہ اشعار ارشاد فرمائے تھے، اور آغا خوئی نے کتاب معجم الرجال میں ان کے بعض بیوت کو، بعض بیت کو، بعض اشعار کو آغا خوئی نے اپنی کتاب معجم الرجال میں تک تحریر کیا ہے۔ بس آپ نے توجہ فرمایا، ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ شرمندگی کے ساتھ آپ مومن سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو مومنین پہلے یہاں پر بھی آ جائے کر، یہ پوری جگہ خالی ہے، تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ وہ پیچھے آنے والے جو مومنین ان کو زحمت ہو رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بس جو غیبت کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ ہے، یہ انتہائی اہم دور ہے، یہ انتہائی اہم دور ہے، حساس دور ہے، امتحان کا دور ہے، امتحان کا دور ہے۔ انسان اس میں اپنے آپ کو ہوشیار رہے، اس میں متوجہ رہے۔ حتیٰ روایت کا جملہ ہے کذب المتمنون، کہ کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ تمنا کرنے والے جھوٹے ہیں۔ ہلک المستعجلون، اجلت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ نجل مستسلمون، تسلیم ہونے والے نجات پا جائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہ 3 جملے کہ چوتھا جملہ بھی ہے وَإِلَيْنَا يَسِيرُونَ، یہ 4 جملے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو تمنا کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو اجلت کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن نجات وہ پائے گا جو ہمارے سامنے تسلیم ہوگا، جو اس امر الہی غیبت، جو ایک امر الہی سر اللہ ہے، غیب اللہ ہے، امر اللہ ہے، روایت کا جملہ ہے امر اللہ ہے، سر اللہ ہے، غیب اللہ ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امر الہی پر تسلیم ہو جائیں۔ یہ انشاءاللہ جو ہو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن توجہ فرمایا آپ نے کہ یہ انسان غیبت کے زمانے میں انسان خدا کے بعد اہل بیت اطہار سب سے متوسل رہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابھی 2 منٹ پہلے ایک بات کہی تھی کہ مجھے نہیں معلوم کیا ایام اعزا شروع ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ لکھنے والے میسیجز لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوفے والوں نے بھی گریہ کیا تھا، کوفے والوں نے گریہ کیا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے بھی گریہ کیا تھا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گریہ کرنے والے کیا کوفی ہوتے ہیں؟ یہ کیوں جوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے؟ وہ کوفے والوں کا گریہ آل محمد کی مودت میں نہیں تھا، آل محمد کو امام اور اہل بیت اطہار مانتے ہوئے اس محبت اور مودت میں نہیں تھا۔ یہ جو گریہ ہو رہا ہے نا، یہی جو گریہ جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں کہ بس میں مسائل شروع کروں آپ گریہ کریں، یہی گریہ خدا کو اور اہل بیت کو پسند ہے۔
اہل بیت نے اسی گریہ کی سفارش کی ہے، تمنا کی ہے، اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے کہ ہمارے جد پر گریہ کرو، ہمارے جد پر گریہ کرو، اسی کی تمنا کی ہے۔ دیکھیں ایک رونے کی مختصر مقدار بیان کی، سب سے چھوٹی مقدار، چھوٹا لیول بیان کیا کہ اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل بناؤ، لیکن یہ امام کی خواہش نہیں ہے، امام کی تمنا یہ نہیں ہے۔ امام اگرچہ ہم سے تقاضا نہیں کرتے ہیں کہ تم سید سجاد کی طرح گریہ کرو، تم امام صادق کی طرح گریہ کرو۔ روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ 365 دن کہتے ہیں بہت گریہ ہو گیا، جائے کوئی در اہل بیت پر کس طرح اپنے جد کا ماتم کرتے ہیں، 365 دن اپنے جد کا ماتم کرتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے چھٹے امام کے سامنے 365 دن میں کسی وقت بھی چھٹے امام کے سامنے اگر کبھی نام حسین آ جائے، پورا دن گزر جاتا تھا، کوئی مولا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتا تھا۔ ہماری تو یہ کیفیت شب عاشور بھی نہیں ہوتی، شام غریبہ بھی نہیں ہوتی۔ شام غریبہ مجلس سن لی، شب عاشور مجلس سن لی، اس کے بعد دوستوں اور رفقا کے ساتھ بیٹھے تو پھر وہی ہنسی مذاق۔ ہماری مودت کا یہ عالم ہے، اگرچہ بہتر ہے یہ ساری چیزیں نہ ہو، انسان خیال رکھے، بالخصوص شروع کے 10 دنوں کا خیال رکھے، بالخصوص محرم کے، بالخصوص شب عاشور کا خیال کرے، بالخصوص شام غریبہ کا خیال کرے۔ انسان ان دنوں میں یاد رکھے گا یہ آل محمد سے مودت ہے، یہ آل محمد سے محبت ہے۔ یہی چاہیے اہل بیت اطہار کو کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، جانتے ہیں یہ آنسو کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کو قیامت کے دن خدا کے نزدیک سب سے محبوب ترین وہ آنکھیں ہوں گی جن آنکھوں سے ہمارے جد حسین کے غم میں بہنے والے آنسو بہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ما من باقٍ یبکی ہے الا قد وصل الی فاطمہ الزہرا واسعدها۔ عجیب جملہ ہے، میرا چھٹا امام کہتا ہے یہ آنسو معلوم ہے، جانتے ہیں یہ آنسو کہاں جاتے ہیں؟ یہ آنسو جاتے ہیں، میرا زمانہ چھٹا امام کہتا ہے ما من باقٍ یبکی ہے، جب بھی کوئی میرے جد حسین پر گریہ کرتا ہے تو یہ آنسو جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ وصل الی فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا تک جاتے ہیں، واسعدها۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا، میں ترجمہ کر دوں گا، اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے، میرا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ وہ اسعدها، اور فاطمہ زہرا کی یہ آنسو مدد کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا شکستہ پہلو پر ان آنسوؤں کو ملتی ہیں یا ہائے سر حسین پہ ملتی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا آپ کو غم نہ دے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ یہ اسیران کربلا کا لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف عازم ہے۔ عزادارو جانتے ہیں ایک مرتبہ سید سجاد جو رہبری کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، جانتے ہیں کس طرح سید سجاد کو اونٹ پہ سوار کروایا گیا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گردن میں خاردار توق ہے۔ نہیں، اسی پر انتہا نہیں ہے۔ مقتل نے عجیب جملہ بیان کیا، چونکہ آپ کا بدن ضعیف ہو چکا تھا، آپ کا بدن زخمی ہو چکا تھا، آپ کا بدن نحیف ہو چکا تھا، اونٹ پر آپ کا بدن ٹھہر نہیں پا رہا تھا، لہذا قوم اشقیاء نے آپ کے پیروں کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ ہائے میرا مولا، یہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ بس چل رہا ہے، رات کی تاریکی ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاں رات کی تاریکی شروع ہوتی ہوگی، سکینہ کو اپنا بابا یاد آ جاتا ہوگا، بابا کا سینہ یاد آ جاتا ہوگا۔ مقتل نے بیان کیا ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھائی، سکینہ نے اب بہن کرنا شروع کیا، بابا کا ماتم کرنا شروع کیا، واہ بتا واہ پاسا واہ ماں، ایک ایک کر کے پکارتی جا رہی ہے۔ ایک یزیدی سپاہی آگے بڑھا، عزاداروں سنیں گے، کہا اس کتی یا جاریہ، اللہ اللہ، کائنات کی شہزادیوں کو کنیز کہہ کر پکارا جا رہا، اے کنیز خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ کے گریے میں اضافہ ہو گیا، نالہ و شیون میں اضافہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ یزیدی سپاہی کہتی اس کتی یا بنت الخارجی، اللہ اللہ، کہ ہائے دنیا کے بادشاہوں کو
باغی کہہ کر پکارا جا رہا، اے باغی کی بیٹی خاموش ہو جا، بس یہ سننا تھا۔ بابا کی توہین برداشت نہ ہو سکی، سکینہ کے رونے میں اضافہ ہوا، نالہ و شیون میں اضافہ ہوا۔ عزاداروں سنیں گے، رات کی تاریکی ہے، ایک مرتبہ یزیدی سپاہی آگے بڑھا، آئے شہزادی سکینہ تنہا اونٹ پہ سوار، ایک مرتبہ سکینہ کو اونٹ کی بلندی سے دھکا دیا، اللہ اللہ برہنہ پا، سکینہ کانٹوں پہ پتھروں پہ دوڑتی جا رہی ہے، اپنے بابا کو پکارتی جا رہی، اور یہاں ایک مرتبہ ایک یزیدی سپاہی چوتھے امام کی خدمت میں آیا، مقتل کا جملہ ہے، چوتھے امام کی خدمت میں آیا، کہا اے قیدی یہ بتا وہ نیزہ جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا، وہ آگے نہیں جا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد سر جھکائے ہوئے ایک جملہ کہا، ارے جب تک حسین کی سکینہ نہ ملے یہ سر آگے نہ بڑھے گا۔ عزادارو دل پر ہاتھ رکھ کے سن لیجئے، ایک مرتبہ مولا سجاد کی سواری ہے، مولا سجاد کے پیچھے جناب زینب کی سواری ہے، شہزادی زینب کے کانوں تک آواز آئی، حسین کی سکینہ غائب ہو گئی، وہ اونٹ کی بلندی، شہزادی زینب ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، آئیے مولا عباس ذاکر سے کہتے ہیں، اے ذاکر میری مصیبت کو پڑھو، کیا ہے مولا آپ کی مصیبت؟ میری مصیبت یہ ہے جب کوئی بلندی سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، علی کا عباس دونوں بازو کر چکے تھے، آئیے ابو الفضل عباس ذرا آئیے، یہ اندھیرا بیابان، زینب کبریٰ ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے، ایک مرتبہ بلندی سے اپنے آپ کو گرایا، یا بنیا سکینہ، ایک سیاہ پوش معظمہ گود میں سکینہ کو اٹھایا، طلب کر سوال کیا، اے معظمہ آپ کون ہیں؟ عالم غربت میں ہم پر رحم کرنے والے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، زینب نہیں پہچانا تیری دکھیاری ماں فاطمہ۔ ماتم حسین